بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء۔ محترم عزیز القدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات و مکرمات، ماؤں، بہنوں، بیٹی اور خواتین اسلام، آج کے حدیث کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں دل کی گہرائی سے کہ جو حضرات ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جو یہاں آتے ہیں یا پھر وہ آن لائن ہمارا درس سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، چاہے یہ حدیث کا درس ہو، چاہے وہ تفسیر کا درس ہو، تو جو حضرات بھی ہمارے ساتھ اس طرح جڑے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے تمام بھائیوں کو، تمام ماؤں بہنوں کو دین و دنیا کی ہر خیر و بھلائی نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ یقین مانیں یہ اس دور کے اندر دینی علم کا جو حصول ہے، یعنی دینی علم کو حاصل کرنا، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ دینی علم کو حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دور میں بہت سارے فتنے پھیلے ہوئے ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا پہ۔ تو آپ ان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس کا واحد طریقہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں۔ قرآن اور حدیث سے جڑے رہنا اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کرتے رہنا، اور اس کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے۔ میں اور آپ ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب سیکھ رہے ہیں، اور سیکھنے میں انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے، حیا رکاوٹ نہیں بننی چاہیے۔ میں اور آپ ہم سب سیکھ رہے ہیں، اور زندگی کے آخری سانس تک ہم دین کے طالب علم رہیں، یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا ملعونۃ وما فیہا، دنیا جو ہے دنیا پوری کی پوری یہ ملعون ہے، یعنی دنیا پہ اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار پڑتی ہے۔ جس دنیا کے پیچھے میں اور آپ دوڑتے ہیں، وہ دنیا اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں اس دنیا پہ پھٹکار پڑتی ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا میں جو کچھ ہے، ہر چیز پہ اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے سوائے چار چیزوں کے، الا ذکر اللہ وما والاہا۔ ایک تو اللہ کا ذکر ہے جو اللہ کی پھٹکار سے بچا ہوا ہے، اور دوسرا ہر وہ عمل جس کے اندر بھی اللہ کا ذکر ہوگا وہ اللہ کی پھٹکار سے بچا ہوا ہے، ہر وہ عمل۔ اسی لیے ہمیں ہر جگہ پہ اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے آپ گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اب گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کے داخل ہوں، داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ پڑھ کے داخل ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو اللہ رب العزت کی رحمت ڈھانپ لے گی، اور آپ اللہ کی پھٹکار سے بچ جائیں گے جب تک آپ گھر میں رہیں گے۔ اچھا، پھر جب گھر سے نکلیں گے، گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھ کے نکلیں۔ آپ جب تک اپنے گھر کو واپس نہیں لوٹیں گے، آپ اللہ کی پھٹکار سے بچے رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ گھر سے جب نکلے تھے تو آپ دعا پڑھ کے نکلے تھے۔ تو جس عمل میں بھی اللہ کا ذکر ہوگا، آپ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں، اچھا کام، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں، اس میں برکت آئے گی، آپ اللہ کی پھٹکار سے بچ جائیں گے۔ حتیٰ کہ جو کھانے پینے کی دعائیں ہیں وہ انسان کو پابندی کے ساتھ پڑھنی چاہیے، تاکہ کھانے پینے کے اندر بھی اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت شامل ہو۔ اسی طرح ہر وہ عمل جس کے اندر بھی اللہ کا ذکر آئے گا، اللہ کا نام آئے گا، وہ اللہ کی پھٹکار سے بچ جائے گا۔ یہ دو چیزیں۔ اور دوسرا جو میں اس لیکچر کے ساتھ اور جس موضوع پر میں نے بات شروع کی ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے، اس کے ساتھ میں اس کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا او عالما او متعلما،
ایک عالم جو قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والا ہے اور وہ اسی کا پرچار کرتا ہے، وہ اللہ کی پھٹکار سے بچا رہے گا۔ اور دوسرا متعلماً، جو جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں لیکن وہ قرآن و حدیث کا علم سیکھنے اور حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کا تو اس موقع کو وہ ضائع نہیں کرتا۔ اور ضروری نہیں کہ آپ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ مساجد کے اندر آئیں۔ مساجد کے اندر یقیناً قرآن و حدیث کا علم پھیلایا جاتا ہے، اس کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن آپ اپنے گھر کے اندر رہ کر بھی، اپنے آفس میں بیٹھ کر بھی قرآن و حدیث کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کیا مشکل ہے؟ ہر چیز آپ کے موبائل کے اندر موجود ہے، آپ اس کا مس یوز نہ کریں، اس کو صحیح استعمال کریں تو آپ دین کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ جہاں بھی آپ دین کا علم حاصل کرنے والے ہوں گے، آپ وہاں اللہ کی پھٹکار سے بچے ہوئے ہوں گے۔ تو میں اور آپ ہم سب متعلم ہیں، ہم دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، دین کا علم سیکھ رہے ہیں، تو اس طرح ہم اللہ رب العزت کی پھٹکار سے بچ سکتے ہیں۔ یہ بڑے شرف کی بات ہے یہ، ورنہ آج کتنی دنیا ہے جو کہ اس چیز سے غافل ہے۔ ہم چاہے گنتی میں چند افراد ہی کیوں نہ ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ رب العزت کا ہمارے اوپر بڑا فضل ہے کہ اللہ نے اپنے گھر کے اندر، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے گھر میں جب کوئی بندہ بیٹھتا ہے تو وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ تو ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بن کر اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کا فرمان پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے رب کا ہمارے اوپر فضل ہے، یہ کوئی احسان نہیں کرتے، ہم کسی پر ہم احسان نہیں کرتے، نہ ہی کسی کو خوش فہمی میں مبتلا ہونا چاہیے کہ دیکھیں جی دنیا تو غافل ہے، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ بھئی آپ شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو توفیق دی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کام کو جاری رکھنے کی توفیق دے، اور قرآن اور حدیث سے اور قرآن و حدیث کے علم سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں جڑے رہنے کی توفیق دے، اور اس ہماری چھوٹی سی کاوش اور کوشش کو جو ہم دین کے لیے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ویسے تو مختلف ساتھی مختلف طریقوں سے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خصوصاً یہ آج کل چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو ماشاءاللہ ساتھی بڑی محنت کرتے ہیں۔ یہ ریکارڈنگ اور یہ آن لائن لائیو یہ پروگرام نشر کرنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی ایک خیر کو پہنچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، خیر کا کام ہے، بہت بڑا خیر کا کام ہے۔ وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فواللہ لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کسی ایک بندے کو بھی ہدایت دے دے تو وہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ جو ہیں یہ ایک بڑا ہی مہنگا سرمایہ تھا اس دور کے اندر۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آج کل سونا بہت مہنگا ہے، تو سونا چاندی کے ذخائر سے اور دوسرے خزانوں سے بہتر چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دے۔ تو آپ یہ جو ماشاءاللہ کام کرتے ہیں، یہ ریکارڈنگ اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور یہ لائیو جاتا ہے، پھر لوگ اس کے بعد اس کی ریکارڈنگ کو سنتے ہیں، تو جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ کم ہیں یا زیادہ ہیں، ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ویوز جو ہیں وہ زیادہ کیوں نہیں ہیں۔ بھئی آپ اگر 10 بندے 20 بندے 50 بندے 100 بندے یا کم یا زیادہ اگر دیکھتے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو آپ کے لیے یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کے لیے بھی فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ویوز کیوں نہیں بڑھتے ہیں، نہیں، کوئی فکر نہیں۔ ہمیں کوئی ڈالر تو نہیں چاہیے، نہ ہم ڈالرز کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمیں اللہ رب العزت کی رضا چاہیے اور ہمیں اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کی یہ کوششیں کاوشیں قبول فرمائے۔ جو چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا نا، اس میں 2 حدیثیں باقی ہیں، 2 حدیثیں پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم 10 آج کے ختم کریں گے۔ تو نیا چیپٹر شروع نہیں کریں گے کیونکہ اس کے بعد جو اگلا سبق ہوگا ہمارا وہ عید کے بعد ہوگا، تو عید کے بعد انشاءاللہ نیا چیپٹر شروع کریں گے۔ جو حدیثیں باقی ہیں، آخری سیکنڈ لاسٹ باب جو ہے اس چیپٹر کے اندر، الصلاۃ علی من ترک دینا، جو بندہ قرضہ چھوڑ کر مرے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی۔ یہ باب امام بخاری نے باندھا ہے۔ جو قرضہ چھوڑ کے جاتا ہے اور اپنی زندگی میں قرضہ ادا نہیں کرتا تو کیا اس کی مقروض انسان کی نماز جنازہ پڑھنی کہ نہیں پڑھنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مؤمن الا وانا اولی به فی الدنیا
والآخرہ اقرؤوا ان شئتم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مومن، جو بھی مومن ہو، میں دنیا اور آخرت میں اس سے زیادہ اس پہ حق رکھتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ ہے۔ نبی کا جو حق ہے نا، ہم میں سے ہر ایک شخص پر نبی کا حق ہماری جان سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی ہمیں اگر ضرورت پڑے کہ ہم اپنی جان حرمت رسول کی خاطر قربان کریں تو ہمیں اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم حرمت رسول پر اپنی جانیں بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا دفاع کرنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آپ کی شریعت کا دفاع کرنے کے لیے ہمیں اگر اپنی جانیں بھی قربان کرنی پڑیں تو ہم اس سے بھی پیچھے نہ رہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا تقاضا ہے۔ تو یہ فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ما من مؤمن الا وانا اولی بہ فی الدنیا والآخرہ، ہر مومن میں اس پر زیادہ حق رکھتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ مَاتَ، پھر آپ نے فرمایا کہ جو مومن بھی فوت ہو جائے اور وہ مال چھوڑ جائے، فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ اس کے وارث بنیں گے، وہ جو بھی ہوں، وہ اس کی بیوی ہو، اس کے بیٹے ہوں، بیٹیاں ہوں، اور اگر بالفرض کسی انسان کی اولاد نہیں، صرف اس کی بیوی ہے، اولاد نہیں، تو پھر اس کے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی وارث بن جاتے ہیں۔ اگر اولاد موجود ہو تو بہن بھائیوں کے حصہ نہیں ہوتا اس کی مرنے والے انسان کی جائیداد میں، اولاد موجود ہو تو، اولاد موجود نہ ہو تو پھر بہن بھائی وارث بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ماں باپ کا حق ہوتا ہے وراثت کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اس حالت میں فوت ہو کہ وہ مال چھوڑ کے جائے تو اس کے جو قریبی رشتہ دار ہیں وہ اس کے وارث بن جائیں گے، جو بھی ہوں گے۔ لیکن وَمَن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ، اگر کوئی شخص قرض چھوڑ کے جاتا ہے یا وہ اپنے پیچھے پسماندگان کو چھوڑ کے جاتا ہے، یعنی اس کے پیچھے جو بھی اس کے ورثاء ہیں جو اس کے مرنے پر غمزدہ ہوتے ہیں، افسردہ ہوتے ہیں، تو جو بندہ فوت ہوتے وقت قرضہ چھوڑ کے جائے فلیاتینی، تو میرے پاس آ جائے۔ کون؟ یعنی جس کے اوپر قرضہ ہے وہ تو فوت ہو گیا، تو اس کے جو ورثاء ہیں وہ میرے پاس آ جائیں۔ فلیاتینی، وہ میرے پاس آئیں، فانا مولاہ، میں اس کا سرپرست ہوں، اس کا قرضہ اتارنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنوں سے محبت کا نتیجہ ہے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنا حق ذکر کیا کہ میرا حق یہ ہے اہل ایمان پر کہ اہل ایمان اپنی جانوں سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت کریں۔ پہلے اپنا حق ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کا حق ذکر کر رہے ہیں کہ امت کا میرے اوپر حق یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس حالت میں فوت ہو کہ اس پر قرضہ ہو تو اس کے ورثاء میرے پاس آ جائیں، میں اس کا قرضہ اتارنے کے لیے اس کی ہیلپ کروں گا، جہاں تک مجھ سے اس کی ہیلپ ہو سکے گی میں اس کی ہیلپ کروں گا، تاکہ جو شخص فوت ہوا اس کے ذمہ قرضہ ہے تو وہ قرضہ میں اتار سکوں۔ اب یہاں صرف یہ حدیث ذکر کی گئی ہے، ورنہ اصل سے بخاری میں کئی اور احادیث موجود ہیں کہ پہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص فوت ہوتا اور اس کے اوپر قرضہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے تھے۔ اس قسم کے کئی واقعات موجود ہیں جس سے ہم یہ بیان کرتے ہیں ہم عموماً کہ یہ جو قرض کا معاملہ ہے بہت ہی سنگین معاملہ ہے، کہ اگر کوئی بندہ قرض ادا نہ کرے اور وہ اسی حالت میں فوت ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل اس کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھائی، نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا، اور آپ صحابہ کرام کو کہتے تھے کہ صلوا علی صاحبکم، اپنے اس ساتھی پر تم خود ہی نماز جنازہ پڑھ لو۔ تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے کہ انسان مقروض ہو اور اپنا قرضہ اتارنے کے لیے انسان کو کوئی فکر نہ ہو اور اس کے لیے بندہ کوشش نہ کرے، تو یہ بہت ہی بری بات ہے جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں۔ تو انسان کو اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے، لیکن اگر ایک انسان کوشش کرتا رہا، صحیح نیت کے ساتھ اس نے قرضہ لیا، نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا،
پھر کوشش کرتا رہا کہ قرضہ واپس کر سکے لیکن نہیں کر سکا، موت نے مہلت ہی نہیں دی، تو اس کے بارے میں یہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی مدد کریں گے۔ جو اس کے قرض خواہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو نیکیاں دے کر، اجر و ثواب دے کر اللہ ان کو راضی کرے گا، اور وہ شخص جو کہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تھا، اگرچہ وہ قرض ادا کرنا چاہتا تھا، کوشش بھی کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر کے اس کو بھی، اگر وہ موحد ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ یہ معنی اس حدیث کا۔ آخری باب پڑھ لیں۔ باب ما ینہی عن اضاعۃ المال، مال ضائع کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ مال ضائع نہیں کرنا چاہیے انسان کو، یعنی جس طرح لوگ فضولیات کے اندر، بیہودہ چیزوں کے اندر اسراف کرتے ہیں، فضول خرچیاں کرتے ہیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں کی نافرمانی کو، خصوصاً ماں کی نافرمانی کرنے سے اللہ نے منع کر دیا اور اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ ویسے ماں باپ دونوں کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، لیکن خاص طور پر ماں کا حق زیادہ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ ماؤں کی نافرمانی، اور اسی طرح بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، جس طرح جاہلیت میں لوگ زندہ دفن کر دیتے تھے، اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ ومنع وہات، اور اسی طرح جو مال اس کے پاس موجود ہو اس کو روکنا اور مزید طلب کرتے رہنا، اپنی مٹھی بند کر کے رکھی ہوئی ہے اور مزید مانگتے رہنا کہ مال چاہیے، انسان خرچ نہ کرے، اس سے بھی منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے 3 چیزوں کو: قیل و قال، کہی ہوئی باتیں، سنی باتیں ادھر ادھر پھیلانا، ان کو نشر کرنا معاشرے کے اندر، خصوصاً سوشل میڈیا کے ذریعے جس طرح آج کل ہوتا ہے، اس کو بھی ناپسند کیا۔ وکثرت السؤال، اور بہت زیادہ مانگنے سے، سوال کرنے سے بھی، جو بے جا اور بے تک کے سوالات ہوتے ہیں، اس کو بھی ناپسند کیا اللہ رب العزت نے۔ واضاعۃ المال، اور اسی طرح مال ضائع کرنا، اس کو بھی اللہ رب العزت نے ناپسند کیا ہے۔ لہذا مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور مال، کیونکہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا انسان سے کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پر خرچ کیا تھا، یہ بھی پوچھا جائے گا۔ انسان کو سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے، حلال اور جائز طریقوں پہ خرچ کرنا چاہیے، حرام سے اور ناجائز طریقوں سے بچنا چاہیے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ٹائم ہو گیا۔